وقت کتنا قیمتی ہے کہ ذرا سی دیر ہونے سے ایسے واقعات وجود میں آ جاتے ہیں کہ جس کی گونج اس وقت بھی رہے گی کہ جس وقت کا اپنا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مستلق سے واپسی کے سفر پر تھے۔ مسلمانوں کا لشکر جو کہ قافلے کی صورت میں مدینے کی طرف رواں دواں تھا تو کسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے رکا، چونکہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی زوجہ ہمیشہ آپ کے ساتھ سفر کرتی تھی، تو اس دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ جب لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈولی میں تھیں۔ وہ ڈولی اونٹ سے اتارا گیا۔ اس وقت کا دستور تھا کہ پردہ دار عورتیں ڈولی میں بیٹھتی تھیں، جسے اودج بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ڈولی سے پردہ کرتے ہوئے اتریں اور رفع حاجت کے لیے دور چلی گئیں، اور وہیں کہیں آپ کا ہار گر گیا، جسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور بھی زیادہ دیر ہو گئی۔ تو جب آپ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ قافلے والے سمجھ رہے تھے کہ آپ ساتھ ہیں۔ جو خادمین آپ کی ڈولی کو اونٹ پر رکھ کر لے کر جا رہے تھے، انہیں بھی اس کے وزن سے اندازہ نہیں ہو سکا۔ ڈولی کو اٹھانے والے خادمین ہمیشہ اس کے وزن سے ہی اندازہ لگایا کرتے تھے کہ اندر کوئی موجود ہے یا نہیں۔ چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمر تھی اور ان کا وزن بھی کم تھا، اسی لیے انہیں اندازہ نہیں ہو سکا۔ یہ باتیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیثوں سے ثابت ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ جب وہاں آپ نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے تو آپ نے بہتر یہی سمجھا کہ وہیں رک کر انتظار کیا جائے، اور آپ ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی۔ وہاں رکنے سے آپ کی مراد یہ تھی کہ قافلہ چونکہ نکل چکا ہے، تو جب قافلے والوں کو معلوم ہوگا کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں تو وہ واپسی آئیں گے اور مجھے اس جگہ پا لیں جہاں قافلہ رکا تھا۔ اسی اثنا میں حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وجہ سے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ اتنا بڑا قافلہ کہیں پڑاؤ ڈالے یا راستے میں کسی کی کوئی چیز گر جائے تو یہ اسے اٹھا لیں اور واپسی میں مدینہ جا کر اسے اس کے مالک کے حوالے کر دیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام المومنین حضرت عائشہ کو دیکھا تو پہچان گئے، کیونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے آپ انہیں پہچانتے تھے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر میں نے زور سے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، جس سے آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے فوراً پردہ کیا۔ اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے ساتھ روانہ ہوئیں اور آپ دونوں مدینے پہنچے تو عبداللہ ابن ابی کی نظر آپ دونوں پر پڑی۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھے، شر اور فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، اس نے دیکھتے ہی مغلظات اور بکواسات شروع کر دیں۔ ایسی گھٹیا غلیظ باتیں اس نے پھیلائیں کہ علمان الحفیظ، وہ باتیں ناقابل بیان ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ناقابل بیان ہیں، جن سے مسلمان کی زبان تو کیا روح بھی کانپ اٹھے۔ اس نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا، اتنا زیادہ کہ کچھ مخلص صحابی بھی اس کی زد میں آ گئے، جن میں کچھ قابل ذکر نام حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور ایک صحابی حضرت حسان ابن ثابت، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنی شاعری میں بیان کرتے تھے، اور ایک صحابیہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افواہوں اور پروپیگنڈے سے شدید پریشان تھے۔ اللہ کے رسول سخت غمزدہ تھے، اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حالت میں تھے، جبکہ باقی مسلمان صحابیوں کی اکثریت بھی غمزدہ تھی۔ 1 مہینے تک یہ حالت رہی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تہمت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی سوکنیں تھیں، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ معصوم ہیں اور یہ سب کچھ ایک بہتان ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ عائشہ تو بولی بالی اور معصوم ہے، جو الزام ان پر لگایا گیا ہے یہ کام شاطر کر سکتے ہیں، معصوم لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے۔
اور یہ بہتان ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ عبداللہ بن ابی کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان اذیت میں ہو، چاہے خبر جھوٹی ہو یا سچی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مگر اس منافق کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ اس بات کا تو صحابیوں کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا یقین ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مطلع کر دیں گے اور حق کھول دیں گے، مگر قرآن کا ایک مکمل رکوع نازل کریں گے یہ اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کی یہ آیات 1 مہینے بعد نازل ہوئی، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو جھوٹ لے کر آئے وہ تمہارے ہی درمیان کچھ لوگ ہیں۔ یہ جو بات ہوئی ہے یعنی تہمت، اس کو اپنے لیے نقصان دہ مت سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور وہ شخص جس نے اس جھوٹ کا بڑا بوجھ اٹھایا یعنی جس نے یہ جھوٹ گڑھا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب تم نقل در نقل کر رہے تھے اس خبر کو اپنی زبانوں کے ذریعے اور کہہ رہے تھے کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل تھی، اور تم اس خبر کو ہلکا سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس خبر کو سنا تو تم نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں، اور اللہ اور عیب سے پاک ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ کبھی بھی ایسی بات کی طرف نہ لوٹاؤ اگر تم مومن ہو تو، اور اللہ اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحش باتیں پھیلیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا و آخرت دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے، اور اللہ رحم دل اور رحمت والا نہ ہوتا تو دنیا ہی میں تم پر عذاب آ جاتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خود امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو تہمت لگنی تھی، جو برائی پھیلنی تھی وہ پھیل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بریت کا اعلان کر کے کسر پوری کر دی۔ اب بجائے اس میں غمزدہ ہونے کے، جو اس میں خیر کے پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو سوچ کر صبر کرو، اور آئندہ کے لیے ایک ضابطہ اور اصول بنا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں کہ ہم جو آج کل بغیر کسی تحقیق کے کسی پر بھی کسی بھی قسم کا الزام لگا دیتے ہیں اور ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، اس کا ہمیں بھی حساب دینا پڑے گا، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا وہ بھی اس کام کے لیے جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ کیا یہ عقل مندی اور دانش مندی ہے؟ ہمیں صرف اپنی زبانوں کو کنٹرول اور ذہن کو بدگمانی سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جو عبداللہ بن ابی کی طرح اس کے راستے پر چل کر آج بھی مسلمانوں کے بیس میں تو موجود ہیں، مگر امی عائشہ پر تانا زنی کرتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کی آیات میں اللہ نے خود جس ہستی کی برات کا اعلان کیا ہو اس ہستی پر ایسے طنز و تشنیع کرتے ہیں۔ کیا یہ مومنات اور مومنین کی نشانیاں ہیں یا منافقین کی؟ وہ بھی سوچیں اور اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے، آمین۔